کہ میں پہلے یہی پوچھتا ہوں، اچھی بات ہے بھائی، اس راستے پہ چلنے والا تھا، چل رہا تھا، تو یہ وہ کہانی ہے دوستو جو میں نے ابھی جو ایگزامپل دیا ہے نمازوں کا، موسیٰ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا یعنی کہ اللہ کا، یہ سب باتیں میں نے اس لیے ریپیٹ کی ہے کہ اللہ کے جو ماننے والے بندے ہیں، ملا مولوی یہ کہتے ہیں کہ نماز ہر برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، اور یہی میں مانتا تھا، سچ مانتا تھا بالکل۔ لیکن کیا ہوا، جب ایسا ہوا تو میں ایک فیکٹری کے اندر کام کر رہا تھا دوستو، ہمارے پاس میں ایک چھیتر ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، حالانکہ جو مجھے جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کون سا چھیتر ہے۔ تو اس کے اندر جب اس مارکیٹ کی جو ہے شروعات ہوئی تھی، وہاں پہ زمین کٹی، وہاں پہ مارکیٹ بنی، اس ٹائم پہ سب سے پہلے ایک فیکٹری تھی اس کے اندر، تو میں اس میں پہنچا تھا، اس میں نے سپروائزر کا کام کیا تھا، یعنی 60 کاریگروں پہ میں اکیلا سپروائزر تھا، جیسے میں ان کو بولتا تھا، یعنی میرا یہ کام تھا، میں ان کے کام کو دیکھتا تھا، اور ان کو سمجھاتا تھا کہ بھائی اس طرح سے کرنا ہے، یعنی سپروائزر آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ میں کام کرتا تھا، ایک انسان ایسا آیا تھا وہاں پہ کام کرنے کے لیے، اس کا نام بھی میں نہیں بولوں گا، تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے نام لینا۔ تو انسان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جی مجھے کام کرنا ہے اس فیکٹری کے اندر، اور میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ کام کیجئے، یہ مشین وغیرہ ہے، انہیں آپ دیکھ لیجئے، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ میں کار مستری بلا دیتا ہوں، میکینک بلا دیتا ہوں، صحیح کرا دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے دوستو، تو وہ وہاں پہ لگ گیا تھا۔ تو وہ بندہ، اس کی عادت کیا تھی، بار 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 وہ دن میں 5 ٹائم باہر نکلتا تھا فیکٹری کے اندر، اور فیکٹری کا جو صحن ہے، یعنی کہ جو جگہ ہے، خالی جگہ ہے، وہاں پہ میں اس کو دیکھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا دوستو، 5 ٹائم کا نمازی تھا، وہ پکا سچا نمازی تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار، میں سوچتا تھا اس بندے کے، انسان کے بارے میں، یہ باہر کیوں گھومتا ہے بار بار۔ تو جب میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے سوچا او بھائی یہ آدمی نمازی ہے۔ تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا دوستو اس ٹائم پہ، جیسے کہ عام مسلمان ہوتے ہیں، وہ حافظ بھی ہو سکتے ہیں، قاری بھی ہو سکتے ہیں، وہ الگ چیز ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسا ہی میں تھا اس ٹائم پہ، میرا وقت بدلا بعد میں۔ تو دوستو بہت اچھی کہانی ہے، آپ اگر دھیان سے سنیں گے تو بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا، یہ پتہ چلے گا کہ ہاں ایک نارمل مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کیسا کیسا وقت گزرتا ہے۔ تو میں جو بتا رہا ہوں، تو ٹھیک کیا ہوتا ہے، میں اس کو سمجھنے لگا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نمازی ہے، اور وہ رو رو کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا دوستو۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا دعا کرتا تھا، ہاں میں اس کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ ہڑکی دے دے کے، یعنی کہ دل سے روتا تھا دوستو، مطلب آواز نکال کے زبان سے کہ اے اللہ، وہ ایسے کرتا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دعا کیا مانگتا تھا۔ اچھی بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو پریشانی ہو کچھ، تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور میرا بھی عقیدہ یہ تھا کہ بھلے ہی ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، سمجھے، یہ میں سمجھتا تھا۔ اچھا چلیے خیر، پھر کچھ دن گزرے، تو گزرنے کے بعد ایک دن کیا ہوا، فیکٹری کے اندر کوئی فالٹ ہو گیا، جس سے کی وجہ سے کام رک گیا تھا، اور 60-70 کاریگر سبھی اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے، کوئی کہیں کھڑا تھا، کوئی کہیں بیٹھا تھا، کوئی لیٹا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ تو ہم لوگ، میں تھا اور وہ آدمی، اور اس آدمی کی عادت یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جس سے بھی ملتا تھا، اس کا کام یہی تھا کہ دین کی باتیں کرنا، اسلام کی باتیں کرنا، سچائی کی طرف لوگوں کو بلانا، یعنی کہ جو اچھے مسلمانوں کا بتایا گیا ہے ملا مولویوں کے دوارا، کہ جو ایک مسلمان کا کام ہے، اس کا یہ کام تھا۔ تو وہ اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا، اسلام کی اچھی باتیں، میں نہیں کہتا اب ان باتوں کو کہ وہ اچھی تھی، لیکن پہلے میں مانتا تھا کہ وہ اچھی باتیں تھی۔ اچھا دوستو، جیسے کہ اسلام کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، کہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، حق نہیں دبانا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ایسی ایسی باتیں وہ بتاتا تھا۔ یہ اچھی بھی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان میں کچھ باتیں اچھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ دل دکھانا کسی کی اچھی باتیں ہیں کہ نہیں دکھانا چاہیے۔ تو دوستو اس طرح کی وہ باتیں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، تو میں بھی سن رہا تھا۔ تو بھائی ایک دن کی بات ہے کہ رمضان چالو ہو جاتے ہیں، دوستو، تو کیا ہوتا ہے، پہلا رمضان تھا، تو سبھی لوگ رمضان کے لیے رمضان رکھ کے آتے تھے، لیکن میں رمضان نہیں رکھتا تھا اس ٹائم پہ، جب میں نمازی نہیں تھا۔ میں بعد میں میری جرنی بدلی، میں بتا رہا ہوں، آپ سنیں پیار سے، دھیان سے ایک بار۔ تو دوستو پہلا رمضان تھا، اور سبھی رمضان سے تھے، تو میں کھانا کھاتا تھا، لیکن ادب کرتا تھا ان لوگوں کا
कि मैं इनके सामने खाना ना खाऊँ और इनको महसूस ना हो कि ये मुसलमान होते हुए हमारे सामने खाना खाता है। ये माना जाता है दोस्तों इस्लाम के अंदर, अगर कोई इंसान किसी रोजेदार के सामने पानी पीता है या खाना खाता है या कोई भी नशा बीड़ी वगैरह पीता है, वो रोजेदार का मजाक बनाने जैसा होता है। ये चीजें समझी जाती हैं इस्लाम के अंदर, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये रोजा है और हमारे हिंदू भाइयों में उपवास होते हैं, कुछ और भी व्रत होते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन है ऐसा उनका, लेकिन उनका शॉर्ट है, उनका आधे दिन का होता है, कुछ और मसला होता है, खैर। लेकिन हमारे में पूरे दिन भूखा भूखा रहना पड़ता है। तो मैं छुप के खाना खाता था, लेकिन फिर भी वो मुझे कहते थे कि एहसान भाई, आप रमजान का महीना आ चुका है, आप इस पे गौर करें और अपने हालात पे गौर करें। आप मान सकते हैं, आज जान सकते हैं कि आपके पास थोड़ा धन है, पैसा है, आपकी तरक्की अच्छी हो रही है, आप सुपरवाइजर है, तो सब कुछ यही नहीं रहेगा, एक दिन मौत आनी है आपको भी। तो इस तरह की वो बातें करते थे। तो मैं भाई साहब, एक दिन क्या होता है मेरे साथ कि मैं छत पे जाता हूँ, तीसरी मंजिल पे छत पे जाके भाई साहब अकेला, धूप निकली हुई थी, गरम गरम फरस हो रहा था, मैं ये महसूस कर रहा था वहां चल के, नंगे पैर गया था दोस्तों। हालांकि मुझे ना तो मेरे पास जूतों की कमी थी, ना चप्पल की कमी थी, लेकिन मैं ये एहसास कराना चाहता था अपने आप को कि जैसे जहन्नुम को बताया गया है कि जहन्नुम की आग इस दुनिया से 70 दर्जे ज्यादा दर्दनाक होगी। ये बताया गया है कि इस दुनिया से 70 गुना चलाने लायक होगी वो आग, जो जहन्नुम की आग है। तो मैं ये सोच रहा था ऊपर जाते वक्त कि आज मैं देखता हूँ कि मुझे क्या महसूस होता है कि इस दुनिया की आग तो पड़ नहीं रही, नहीं आग जल रही है। एक धूप में एक फर्श गर्म हो जाता है छत का, और मैं उस पर नंगे पैर चलूंगा और देखूंगा क्या मेरे दिल में एहसास होता है इस चीज का। तो भाई साहब, जैसे ही मैंने पहला पैर रखा, हालांकि बहुत मुझे तकलीफ महसूस हुई कि बहुत गर्म है, कि मैं इस पे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्तों, कि एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, कि जब भी कोई आदमी ठान लेता है, बहुत से हमने ऐसे मामले देखे हैं कि लोग आग पे चलते हैं, जुनून में चलते हैं। वो मुहर्रम आते हैं ना, मुहर्रम, और वो जो छुरिया वगैरह बजाते हैं अपनी कमर पे ऐसे, अगर कोई नॉर्मल दिनों में उन्हें मारता है अपने शरीर पे तो मार नहीं सकता। वो एक जुनून होता है, कि वो तड़प होती है अंदर ही दिन इंसान के, कि वो ऐसा कर सकता है। तो वही जुनून मेरे अंदर जागा। तो फिर मैंने क्या काम किया, चप्पल उतारी दोनों और मैं उस फर्श पे घूमने लगा। मुझे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा था, ये सोच के कि ये अल्लाह का वो अम्र है, कि अल्लाह ने एक एक अजाब रखा है जहन्नुम के अंदर, कि ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, कि मैं इसे आज महसूस करके देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। और मैं रो रहा था दोस्तों, अकेला छत पे खड़ा हुआ, घूमता हुआ रो रहा था, उस तक शक्ति को याद करके। चाहे वो अल्लाह था या कुछ भी था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ अल्लाह ही था। और मैं रो रहा था, कि मैं ये दुआ कर रहा था चलते चलते, कि ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मुझे बदल दे, मुझे नमाजी बना दे, मुझे इस तरह बदल दे मुझे, कि जैसे इंसान चाहते हैं मुझे ऐसा बना दे, कि तू अपना नेक बंदा वो बना ले जैसा कि तू चाहता है। इस तरह से मैं रो रो के दुआ कर रहा था अकेला। तो लेकिन क्या हुआ दोस्तों, लंच हो जाता है। कुछ मुसलमान थे ऐसे जो रोजा नहीं रख पाए उस दिन। तो हो जाता है, किसी का छुट भी जाता है, तो वो छुपके से कोई आदमी आ रहा था, मुझे घूमते हुए देख रहा था। और जिन यानी कि जो जिन्ने होते हैं फैक्ट्री के अंदर, जो सीढ़ियां